گزشتہ ماہ ایک عزیز کے بیٹے کے عقیقے میں شریک ہونے کے لیے بہاولپور جانے کا اتفاق ہوا۔ الہ آباد سے لیاقت پور پہنچ کر میں ایک کوسٹر میں سوار ہوا۔ اس روز رش اتنا زیادہ تھا کہ کوسٹر میں سیٹ نہیں ملی۔ مجھے ہر حالت میں پہنچنا تھا، اس لیے سفر کرنا قبول کیا تھا۔ ابھی کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، کسی نے پیچھے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا ایک عزیز دوست عمر شبیر، جو گوٹھ حیات میں رہتا تھا، ایک سیٹ پہ بڑا جمع تھا۔ میں سواریوں میں جگہ بناتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ، جو کہ اس کا ہمسایہ تھا، تھوڑا سا آگے کر کے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ پھر ہم تینوں ٹھوس ٹھاس کر 2 والی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہوا تو حال و احوال کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ نے جنات کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا، میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ ایک جلسے سے واپس بستی آ رہا تھا۔ جلسہ ایک قریبی بستی میں تھا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ شارٹ کٹ ضرور تھا، لیکن عام راستہ نہیں تھا، بلکہ مختلف لوگوں کے ذریعے رقبے سے گزر کر بستی میں پہنچتا تھا۔ ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ ہم نے دیکھا ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ جیسے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اتنی تیز آگ لگی ہوئی ہے، ان فن قریبی علاقوں اور فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دے گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ اس کی روشنی دور دور تک اس کی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی قریبی بستی کے لوگ اس آگ کو بجھانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے چلایا، یار اب کیا ہوگا؟ کس بات کا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو ایسی آگ لگ رہی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی، اور ابھی اس کو بجھانے کے لیے قریبی مکینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ لگتا ہے آج بہت بڑا حادثہ ہو کر رہے گا۔ میرے ساتھی نے مجھے خاموش رہنے کو کہا، لیکن میں اس کے اشارے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس نے کہا، جلدی جلدی چلو تاکہ بستی سے لوگوں کو بلا لائیں اور اس آگ پر قابو پائیں، ورنہ یہ آگ ارد گرد کی تمام فصلوں، درختوں اور قریبی بستی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے قدم اتنے تیز چل رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی سے کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن اس افراتفری میں بھی میں نے محسوس کیا کہ میرا ساتھی آیت الکرسی پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم بستی کے قریب پہنچے تو میں ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ نہ آگ تھی اور نہ ہی آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ میں حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، ملک صاحب وہ آگ اور شعلے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، میرے خیال میں ہم کافی آگے نکل آئے ہیں۔ میرے ساتھی نے مجھے بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ آگ نہیں تھی بلکہ جنات کی کارستانی تھی۔ جنات کا نام سنتے ہی مجھے گھبراہٹ سے چکر آنے لگے۔ ملک صاحب نے مجھے تھام لیا اور بلند آواز سے آیت الکرسی اور سورہ قل واللہ احد پڑھ کر مجھ پر پھونک مارتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، اب ہم ان کی دسترس سے کافی دور آ گئے ہیں، اب یہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی مرتبہ میرا اس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، جب ہم ان کو تنگ نہ کریں تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتے، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ، اور ہاں بستی میں اس کا ذکر نہ کرنا، خواہ مخواہ لوگ اس زرعی رقبے پر فصل کاشت کرنا اور آنا جانا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ مخلوق یہاں مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ لیکن ملک صاحب کی ہمت بندھانے اور مجھے میرے گھر چھوڑنے کے باوجود مجھے بخار آ گیا۔ کئی روز تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ اس دوران مختلف عاملوں، بزرگوں سے بھی دم کراتا رہا۔ اب ماشاءاللہ ٹھیک ہوں۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گیا تو ایک دن میں نے انہی ملک صاحب، جن کا نام ملک عبدالحق تھا، سے پوچھا، ملک صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سب جنات کی کارستانی ہے؟ آپ اس واقعے کے وقت قدرے مطمئن تھے۔ اب اس قصے کو رہنے دو، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، لیکن میرا تجسس کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ 25 برس پہلے کا ذکر ہے، جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں اکیلا پل کی طرف چل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ پل پر کچھ دکانیں ہیں، میں کچھ دیر کھلی فضا میں بیٹھ کر اپنے یار محمد اکرم کی کریانے کی دکان پر گپ شپ لگاؤں گا، رات گئے ہوا چل پڑے گی تو واپس گھر آ کر سو جاؤں گا۔ اپنے پروگرام کے مطابق میں اکرم کی دکان پر پہنچا، اس سے سلام دعا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران جو بھی دکان پر سودا لینے آتا کچھ دیر کے لیے ہماری بات چیت میں شریک ہو جاتا۔
اس وقت ہماری بستی چند گھرانوں پر مشتمل تھی، لہٰذا بستی کے لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے اور ایک دوسرے سے الیگ سلیگ کرتے رہتے تھے۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، پھر ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی۔ میں گھر کی طرف چل پڑا۔ اکرم اپنی دکان میں سوتا تھا تاکہ رات کو کوئی چور اچکا اس کی دکان میں نقب نہ لگا لے۔ ان دنوں اکثر بستیوں میں چوکیدار کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دکاندار لازمی اپنی دکان میں سوتے تھے۔ بہرحال میں رات کے اس پہر اکیلا چلتا ہوا بستی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے آگے کچھ فاصلے پر دیکھا کوئی عورت تنہا بستی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے چلنے کی رفتار تیز کر دی کہ قریب پہنچ کر اس سے پوچھوں کہ رات کے اس پہر وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کیوں نہ کہ بستی کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ بستی کے مردوں سے باتیں بھی کر لیتی تھیں، جس کو معیوب نہیں لگتا تھا۔ یہ ریت اور رواج برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے جب اس عورت کے قریب پہنچ کر اسے پکارا تو اس نے پلٹ کر میری طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ مجھے اپنی بستی کی نہیں لگی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس اجنبی عورت سے میں نے پوچھا، کون ہو تم اور آج گئے کدھر سے آ رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور کسی پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں اس کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ اب میرے اس کے درمیان میں 3 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت نہیں بلکہ 20-22 برس کی ایک لڑکی تھی۔ کیا تمہارا اس بستی میں کوئی عزیز وغیرہ رہتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ میں گھر سے بھاگ کر جب بس اڈے پر آئی تو جو بس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اس میں سوار ہو گئی اور یہاں اتر گئی۔ مجھے یہ بستی نظر آئی تو میں ادھر چل پڑی۔ تم رہتی کہاں ہو؟ خانپور، اور میرا نام شمیم ہے۔ میں نے اس سے گھر سے بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا، میرا باپ نشہ کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پہلے اس نے میری بڑی بہن کو بیچا، اب مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنے ایک کزن سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہارا کزن تمہارے باپ کو نقد رقم دے کر تمہارے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کے والدین میرے باپ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے بعد آئے روز نشہ کرنے کے لیے پیسے مانگنے کے لیے ہمیں تنگ کرے گا۔ تو پھر تم اپنے کزن کے ساتھ خفیہ طور پر نکاح کر کے کسی دوسری جگہ چلی جاتی، یا پھر اس کو اپنے ساتھ یہاں لے آتی۔ اب یہاں اکیلی کیسی رہو گی؟ میں نے اپنے کزن کو ایسا کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ ڈرپوک ہے۔ کہتا ہے تمہارا نشے باپ ساری زندگی میرے گھر والوں کو تنگ کرتا رہے گا۔ بلکہ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے انتظار کر لو، شاید تمہارا باپ رشتے کے لیے مان جائے۔ پھر تم انتظار کرتی، یوں اکیلی گھر سے بھاگ کر آنا بھی تو جوان لڑکی کے لیے مناسب نہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ آج صبح میرا باپ اس ادھیڑ عمر شخص سے رقم لے کر گھر آیا تھا اور میری ماں کو بتایا کہ کل شمو کا نکاح قائم دین سے کر دیا جائے گا، تم اس کو تیار کر دینا۔ میری ماں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس نے کوئی بات کی تو وہ اسے حسب سابق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جب میرا باپ گھر سے باہر چلا گیا تو ماں نے فوری طور پر میرے اس کزن احمد علی کو بلوایا، جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ احمد علی فوراً ہمارے گھر آیا تو میری ماں نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ تو اس نے اپنے جواب میں کہا کہ ممانی آپ ایسا کریں، کچھ دنوں کے لیے شمو کو دور کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیں۔ میں اس دوران اتنی رقم اکٹھی کر لوں گا کہ ماموں وہ رقم اس شخص کو واپس لوٹا کر میری شادی شمو کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ مشورہ میری ماں کو پسند آ گیا۔ اس نے مجھے لیاقت پور میں رہنے والی ایک عزیز کے پاس چلے جانے کو کہا۔ میں اپنی محبت پانے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ فوراً بس اڈے پر آئی۔ بس میں سوار ہو کر چلی آئی، لیکن لیاقت پور اپنے عزیزوں کے ہاں اس لیے نہیں گئی کہ وہاں میرا باپ مجھے ڈھونڈے گا، لہذا اس بستی کے قریب اتر گئی۔ اپنی روادار سنا کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب تم یہاں آ گئی ہو تو کہاں رہو گی؟ اگر چاہو تو میرے ساتھ گھر چلو جہاں میرے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، البتہ تم مجھے آبادی یعنی بستی سے دور کسی ایسے مکان میں رہنے کا بندوبست کر دو جہاں کسی کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہ چلے، تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔
یہاں تمہارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ جب بستی کی عورتیں اپنے درمیان ایک اجنبی عورت کو دیکھیں گی تو وہ ایک دوسرے سے ذکر کریں گی، اور ہوتے ہوتے میری موجودگی کی خبر میرے باپ تک پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا مجھے کسی ایسی جگہ کا بتا دو جس کا تمہارے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں پریشان ہوا، پھر ایک دم میرے ذہن میں اپنے رقبے پر بنے ڈیرے کا خیال آیا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً وہاں رہنے کی حامی بھر لی۔ پھر ہم بستی سے دوسری طرف جانے والے راستے پر چل پڑے۔ اس ویران ڈیرے پر جا بجا بھوسے کا ڈھیر تھا اور بیٹھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا جسے بچھایا جا سکے، البتہ ایک جائے نماز رکھی تھی۔ میں نے وہ جائے نماز بچھا دی۔ تم ایسا کرو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں گھر سے چارپائی لے کر آتا ہوں۔ چارپائی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس مسلح پر سو جاؤں گی۔ اچھا تم بھوکی ہوگی، کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے روٹی اور سالن باندھ کر دیا تھا جو میں نے بس سے اتر کر راستے میں کھا لیا تھا، اور اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ جب میں واپس آنے کے لیے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو چلتے چلتے اس سے پوچھا، یہاں اکیلے سوتے ہوئے تمہیں خوف تو محسوس نہیں ہوگا؟ وہاں گھر میں اپنے نشئی باپ کے ڈر سے اکثر اپنے گھر کی چھت پر یا اس کے چوبارے پر اکیلے سونے کی عادی ہوں۔ پھر میں اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس گھر آ گیا، صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ گھر والے پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں لیٹ تو گیا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس جوان اور خوبرو لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کسی طرح نیند آ جائے، لیکن جب خیالات میں صف مخالف کے حسن و جوانی کی آگ بھڑک رہی ہو تو نیند بھلا کہاں آتی ہے۔ ایک تنہا لڑکی کا اپنی دسترس میں موجودگی کا احساس دل و دماغ کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا، جو کسی پل بھی چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ جب کافی کوشش کے بعد اس لڑکی کا خمار ذہن سے نہ اتر پایا تو میں ایک دم اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس ویران ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ جب ڈیرے کا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا شمو ابھی تک جاگ رہی تھی اور مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں تم مردات ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہو۔ واقعی تمہارے سراپے اور حسن نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے، اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہوئی۔ میں مرد ذات کی ہوش کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ جب تم اکیلی لڑکی کو دیکھتے ہو تمہارے ذہن پر ہوس کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ واقعی جب ایک مرد ایک جوان اکیلی لڑکی کے اتنے نزدیک ہوتا ہے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آ رہی تھی۔ میں نے جذبات سے مخمور انداز میں شمو سے کہا، تم میری بن جاؤ، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ نہیں، میری محبت میرا سب کچھ ہے، میں اپنے محبوب کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا، اس کی طلب نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ اسی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے میں آگے بڑھا تو وہ میری نیت کو بھانپ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں بھی دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈیرے سے نکل آئی۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے یکایک ایک درخت پر چڑھ گئی۔ میں اس درخت کے نیچے پہنچ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یکدم درخت کو آگ لگ گئی۔ میں فوراً اس درخت سے دور ہٹ گیا۔ شمو اس آگ کے شعلوں میں سے نمودار ہوئی اور کیکا لگاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تم انسان لالچی، ہوش کے پجاری اور بدکردار ہوتے ہو۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اپنے دین و مذہب کو بھی فراموش کر کے درندے بن جاتے ہو اور مجبور لڑکی کی عزت کو پامال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تم نے مجھ کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن تم نہیں جانتے میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں بلکہ جن زادی ہوں۔ تم خوش قسمت ہو جو مجھے چھو نہیں سکے، اگر مجھے چھو لیتے تو جل کر بھسم ہو جاتے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنا جان لو، جب بھی رات کو اس درخت کے قریب سے گزرو تو اس درختوں پر آگ کے شعلے دیکھو گے، لیکن تم ڈرنا نہیں، تم اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس وقت تمہارے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ ضرور ڈر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں غائب ہو گئی اور پھر ایک دم سے آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور درخت پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس منظر نے مجھے
اس قدر دہشت زدہ کر دیا کہ معلوم نہیں میں کس طرح سے گھر پہنچا۔ کئی دن تک میں بخار میں جلتا رہا۔ بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ تم کو اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ کئی دن مسلسل علاج اور دم و درود کے بعد تمہیں ہوش آیا۔ اب تم اس درخت پر بلند ہوتے شعلوں کا راز جان چکے ہو، لیکن جب تم اکیلے اس درخت کے قریب سے گزرو تو کوئی آگ وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن جب بھی میرے ساتھ رات کو اس درخت کے پاس سے گزرو گے تو اسی درخت کو اسی طرح آگ میں جلتا ہوا پاؤ گے۔ ملک صاحب مجھے اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں جھانکتی دہشت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہیبت ناک منظر آج بھی ان کے قلب و ذہن پر اسی طرح تر و تازہ ہے، اور شاید عمر بھر وہ اس واقعے کو فراموش نہ کر سکیں۔